اب اگر تاریخ اسلام کا خلاصہ کرنا ہو تو کہا جائے گا اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے، اکثریت سقیفے میں تھی۔ صحیح مسلم میں روایت نقل ہوئی جناب عائشہ سے، وہ فرماتی ہیں وما علمنا به حتى سمعنا صوت المصاحی، ہمیں دفن رسول اللہ کا اس وقت تک پتہ نہیں چلا جب تک ہم نے بیلچوں کی آواز نہیں سنی۔ اس کا کیا معنی ہوا؟ وما علمنا به حتى سمعنا صوت المصاحی، اصل کوئی ربط نہیں تھا اشرف الانبیاء کے دفن سے۔ کتنے افراد تھے غسل میں؟ اہل بیت، چند خاص افراد، باقی کہاں تھے؟ سقیفہ میں۔ دفن میں کتنے تھے؟ یہی افراد۔ دفن کے بیچ میں کون سا مرحلہ آتا ہے؟ نماز کا۔ جب نہ اس میں تھے نہ اس میں تھے تو نماز میں کہاں سے ہے؟ اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ قلیل افراد۔ جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی رات کی تاریخ اسلام کی اہم ترین شہادت اشرف الانبیاء کی۔ کیا عالم ہے یہ عالم! اشرف الانبیاء کے بعد دنیا سے جانے والا ایک مسلمان، لیکن وہ عام مسلمان نہیں، اشرف الانبیاء کی بیٹی۔ قبر کہاں ہے؟ کوئی نام و نشان نہیں۔ یہ جو مومنین بعض دفعہ بقی کی فوٹویں چھاپتے ہیں اور اس کو لکھتے ہیں قبر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، یہ بالکل غلط ہے کام۔ یہ جناب سیدہ کی وصیت کے خلاف ہے۔ کسی کو نہیں پتہ قبر۔ یہ جو ہم کہتے ہیں بقی میں ہے نا، یا ممبر و محراب کے درمیان ہے، یا خود اپنے گھر میں ہے، یا بقی میں ہے، لیکن بقی میں کہاں ہے؟ ادھر ہے، ادھر ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، بیچ میں، کچھ نہیں پتا۔ جب ہم قم میں تھے، حضرت آیت اللہ کاظم قزوینی جب بھی جناب سیدہ کا ذکر ہوتا ہے اپنے استاد کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ خود ہم نے ان سے سوال کیا تھا، ان کے درجات اللہ بلند سے بلند فرمائے، کہ جناب سیدہ کی جو قبر اس وقت نامعلوم ہے، کسی کو علم نہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تاکہ قیامت تک لوگوں کی ہدایت ہو، تاکہ قیامت تک لوگوں کی ہدایت ہو۔ لوگ سوال کریں کہ رسول کے بعد فوراً دنیا سے جانے والی بیٹی کی قبر کا علم کیا؟ کب دفن ہوئی؟ رات کی تاریکی میں۔ حتیٰ جو بقی کے بارے میں قول ہے کہ 40 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ اصحاب مولا امیر المومنین نے رات کی تاریکی میں بقی کے مختلف گوشوں میں تازہ قبریں بنا کے رکھی تھیں، یہ بھی نہ پتہ چلے کہ ان میں سے کون سی۔ اور جس وقت ایک شخص آیا گھر کی جانب بڑھ رہا تھا اور جناب عمار ملے تھے، تو اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو عمار؟ جناب عمار نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، تو چلو فاطمہ کے دفن میں۔ کہا وہ تو دفن ہو گئی، وہ دفن ہو گئی، اب کچھ نہیں ہے وہاں۔ تو اسی آگ لانے والے شخص نے جو ہے ایک زوردار جو ہے وہ ہاتھ مارا جناب عمار، کیونکہ ان کے لیے بڑی مشکل چیز تھی کہ جناب سیدہ نے وصیت کر دی تھی کہ میرے دشمنوں کو نہ آنے۔ اور جب یہ کہا گیا کہ عورتوں کو بلاؤ، قبریں کھودو، عورتوں کو بلاؤ اور دیکھو ان میں سے کس قبر میں فاطمہ ہیں اور ہم نماز پڑھیں گے، وہ مولا امیر المومنین جو اس وقت خاموش تھے گلے باندھ سے پکڑ کے شخص کو جو ہے پٹخا، اور اس کے بعد کہا اگر ایک انگلی کے پورے کے برابر کسی بھی قبر سے، کون سی قبر نا، یہ جو اتنی بنی ہے نا، ان میں سے کسی بھی قبر سے ایک انگشت کے پورے کے برابر بھی اگر مٹی ہٹی تو تمہیں قتل کر دو۔ وجہ کیا تھی کہ جناب سیدہ کی خواہش یہ تھی کہ ہدایت کا سلسلہ جاری رہے۔ وہ ہدایت کا سلسلہ کیسے، کیوں، کیا، کب، کیسے؟ قبر گمنام رہے، بس دوسری شہادت قبر گمنام۔ تیسری شہادت کس کی؟ مولا امیر المومنین، رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا، قبر گمنام رہی۔ کب تک؟ ہارون کے دور۔ کیوں؟ قبر کھود دی جاتی، توہین کی جاتی۔ چوتھی شہادت کس کی؟ امام حسن۔ کیا احترام، تیر چلائے گی۔ پانچویں شہادت کس کی؟ امام حسین کی۔ سر کو تن سے جدا کر کے ندا دی گئی وَمَن يَنْتَدِبْ لِلْحُسَيْن، کون لوگ ہیں کہ جو آئیں اور حسین کے لاش پر گھوڑے دوڑیں۔
یہ ندا دی گئی احرقوا بیوت الظالمین، ان ظالموں کے خیموں کو آگ لگا۔ سمجھیں کہ مصائب رسول اللہ بیان ہو گئے۔ اشرف الانبیاء کے وہ مصائب نہیں تھے جو ان پر ہوئے، اشرف الانبیاء کے تو اصل مصائب یہ تھے جو آل پہ ہوئے۔ یہ واقع کربلا اور یہ تمام مصائب اہل بیت جو ہم نے تاریخ کی صورت میں بیان کیے، مومنوں در حقیقت یہ مصائب رسول اللہ، یہ مصائب رسول اللہ ہیں۔ رسول کے لیے پتھر کھانا کوئی مصیبت نہیں تھی، بھوکا رہنا اور جنگیں کوئی مصیبت نہیں تھی۔ مصیبت تو یہ تھی کہ جسے دیکھ دیکھ کے جیتے تھے، جسے سونگ سونگ کے خوش ہوتے تھے۔ روایتوں میں نقل ہوا کہ جناب سیدہ کو گلے لگاتے تھے، کبھی ان کے گلے مبارک کو سونگتے تھے، کبھی بالوں کو سونگتے تھے، کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے۔ ان کی زوجہ کو برا لگتا تھا تو فرماتے تھے کہ مجھے جب جنت کی طلب ہوتی ہے، جب معراج یاد آتی ہے، جب جنت کو سونگنا ہوتا ہے تو فاطمہ کو چومتا ہوں۔ فاطمہ کون ہے؟ ریحانۃ النبی ہے، رسول کا پھول ہے کہ جس پھول کو رسول کے بعد مسل دیا گیا دیوار اور دروازے کے بعد۔ رسن بستا گلوبے ہے درے صفدر، کبھی دیکھا ہے در جلتا، شکستہ پسلیوں کو تھام کر کہتی ہے گھٹ گھٹ کر، جناب فاطمہ زہرا کھڑی ہے مسجد نبوی میں ہو کر بے کس و مضطر، جناب فاطمہ زہرا، وہ بچے چھوٹے چھوٹے سہم کر مادر سے لپٹے ہیں، بہت بےتاب ہوتے ہیں، وہ بچوں کو سنبھالے یا رکھے مرہم وہ زخموں پر، جناب فاطمہ زہرا کھڑی ہے مسجد نبوی میں ہو کر بے کس و مضطر، جناب فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، سرے دربار آئی قدموں پہ چلتی ہوئی زہرا، مگر جب دے چکی خطبہ، سہارا لے کے فیضا کا گئی بابا کی تربت پر، جناب فاطمہ زہرا کھڑی ہے مسجد نبوی میں ہو کر بے کس و مضطر، جناب فاطمہ زہرا،